السلام علیکم ناظرین، رضوی ایجوکیشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے گورنمنٹ، چیپٹر نمبر 3 اور کلاس 4 سوشل اسٹڈیز، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمس۔ اس میں اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ بچے کیا سیکھیں گے، یہ اس حوالے سے یہ ایک اوور ویو ہے۔ سب سے پہلے ڈیفائن گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد ڈسکرائب کمپوننٹس آف اے گورنمنٹ، کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے۔ اس کے علاوہ ڈیموکریسی کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں گا، اور ڈیفائن کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹس بیسک کریکٹرسٹکس، اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اور 1973 کا جو آئین ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا اس چیپٹر کے اندر۔ اور ڈسکرائب دی فنکشن آف پولیٹیکل پارٹیز، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کے حوالے سے ریڈنگ۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہے لکھا پیپل لیونگ ایٹ اے پلیس میک اپ اے سوسائٹی۔ لوگ جو کسی ایک جگہ پہ رہتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں، تو وہ کیا بناتے ہیں؟ سوسائٹی بناتے ہیں۔ اور سوسائٹی میں بھی ان اے کنٹری، ولیج اور سٹی۔ سوسائٹی جو ہے وہ ایک ملک میں بھی ہو سکتی ہے، اور گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے، اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے۔ ٹو لیو ان اے سوسائٹی وی نیڈ اے گورنمنٹ۔ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گورنمنٹ از اے گروپ آف پیپل۔ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ دیٹ میکس لاز، امپلیمنٹس دیم اینڈ پرووائڈس جسٹس ٹو آل۔ جو کیا کرتے ہیں؟ قانون بناتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جو قانون ہیں وہ گورنمنٹ بناتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے، یعنی کہ ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کو نافذ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جسٹس ٹو آل، یعنی کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرتی ہے۔ اٹ ریگولیٹس ریلیشن شپ امنگ ممبرس آف اے سوسائٹی فار اے بینیفٹ آف آل سٹیزنس۔ تمام جو شہری ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے فائدے کے لیے جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ممبرس آف سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ قائم رکھتی ہے گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ کنسسٹ آف لیگل اینڈ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس۔ گورنمنٹ مشتمل ہوتی ہے لیگل اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اس پر وہ مشتمل ہوتی ہے۔ اٹ فالز ان دا فالوئنگ کیٹیگریز۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی دو کیٹیگریز یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے منارچی اور دوسرے نمبر پہ ہے ڈیموکریسی۔ تو یہ دو گورنمنٹ کی جو ہے وہ مین کیٹیگریز ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منارچی کیا ہوتا ہے۔ منارچی از اے سسٹم آف گورنمنٹ رولڈ بائی کنگس۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا جس میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایک بادشاہ کرتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے یا ایک ملکہ کی حکومت ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ منارچی سسٹم بولتے ہیں۔ کوئنس اور اینڈ امپیرر، یعنی کہ ایک بادشاہ یا کوئن یا امپیرر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سربراہ جو ہے وہ پورے ملک پر جو ہے وہ حکومت کرتا ہے۔ This is the most common type of government from ancient times and in some countries still exist such as England, Switzerland and Saudi Arabia۔ یہ جو ہے بہت ہی قدیم منارچی سسٹم جو ہے جس میں کوئی بھی ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بادشاہ یا ملکہ کسی ملک کا، یہ بہت ہی پرانا سسٹم ہے جس میں ایک بادشاہ ہوتا ہے جو ملک پر جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، یا ملکہ ہوتی ہے جو ملک پر جو ہے وہ حکومت کرتی ہے۔ اور آج بھی بہت سے ممالک ہیں ایسے دنیا کے اندر جہاں پر یہ منارچی سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ انگلینڈ ہو گیا، سوئٹزرلینڈ ہو گیا اور سعودی عربیہ ہو گیا۔ دیر از نو یونیفارم پیٹرن آف گورننس امنگ ڈفرنٹ منارچیز ان دی ورلڈ ٹوڈے۔ آج کل جو ہے وہ کوئی ایک خاص پیٹرن نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اس منارچی پیٹرن کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک یونیفارم پیٹرن آف گورننس، یعنی کہ گورننس کا جو ہے وہ ایک یونیفارم پیٹرن نہیں ہے، ایک جیسا پیٹرن نہیں ہے امنگ ڈفرنٹ منارچیز ان دا ورلڈ ٹوڈے۔ جو آج کل منارچیز جو ہے وہ دنیا میں پائی جاتی ہیں اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی خاص یونیفارم پیٹرن نہیں موجود۔ فار ایگزامپل ان انگلینڈ، مثال کے طور پہ انگلینڈ کے اندر دا کوئن از ہیڈ آف اے اسٹیٹ بٹ ایگزیکٹو پاور از ود دا الیکٹڈ پارلیمنٹس۔ مثال کے طور پہ کوئن جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، یعنی کہ کوئن جو ہے انگلینڈ کے اندر وہ پورے ملک کی جو ہیڈ ہے، لیکن پاور جو ہے نا ایگزیکٹو پاور، یعنی کہ ملک چلانے کے حوالے سے جو پاور ہے وہ کس میں ہے؟ از ود دا الیکٹڈ پارلیمنٹ۔ تو وہ کوئن کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ پاور ہے کس چیز کی؟ ایگزیکٹو پاور ہے الیکٹڈ پارلیمنٹ، یعنی کہ ملک کو چلانے کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے،
While is Saudi Arabia, سعودی عربیہ کے اندر ایگزیکٹو پاور از ایکسرسائزڈ بائی دا کنگ ہمسیلف. سعودی عربیہ کے اندر جو ہے وہ پاور جو ہے وہ تمام معاملات کی جو ہے وہ کنگ یعنی کہ جو بادشاہ ہے سعودی عرب کا اس کے پاس جو ہے وہ یہ پاور ہوتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ایز سوسائٹیز کیپ ایڈوانسنگ جیسے جیسے ہماری سوسائٹیز جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں people of different land wanted to have say about the rulers who ruled over them. This led to the growth of democracy. ان کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو اتنا نہیں پسند کر رہے کہ ایک ہی بادشاہ ہو اسی کا سارا حکم چلے, تو وہ یہ چیز جو ہے پھر کیا کرتی ہے کہ وہ ڈیموکریسی کی طرف لوگ آتے ہیں. اب ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے میں نے آپ کو بتایا دو سسٹم ہوتے ہیں, دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, ایک منارچی اور ایک ڈیموکریسی. منارچی میں آپ کو بتا چکا ہوں جس میں ایک بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے, اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں سارے آلموسٹ, اور وہ پھر جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کام کر سکتا ہے پورے ملک کے اندر, اس کا حکم چلتا ہے. جبکہ جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ایک ہی بادشاہ ہو اور اسی کی حکومت ہو. جبکہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ ڈیموکریسی مینس ا گورنمنٹ آف دا پیپل, گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لوگوں کی یعنی کہ گورنمنٹ ہوتی ہے, بائی دا پیپل پیپل لوگوں کی طرف سے, اور فور دا پیپل لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں لوگ ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یعنی کہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ عام لوگوں میں سے ہی جو ہے وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں. اور الیکشن لڑتے ہیں کیوں ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے, تو اس لیے یہ ڈیموکریٹک سسٹم کہلاتا ہے جس میں لوگوں میں سے ہی نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ہی ان کو چوز کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہی جو ہے وہ انہیں آگے لایا جاتا ہے. ان کے پاس پھر اختیارات آ جاتے ہیں اور وہ پھر ملک کے جو ہے وہ قوانین بناتے ہیں اور ملک سنبھالنے کے کام کرتے ہیں. اٹ از بلیوڈ ورلڈ وائڈ, یہ پوری دنیا میں یقین کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, دیٹ ڈیموکریسی از دا بیسٹ گورنمنٹ, کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک بیسٹ گورنمنٹ ہے. People always prosper in true democracy. لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ٹرو ڈیموکریسی پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. It is a fact that there is no one beyond the constitution. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ آئین جو ہے وہ پورے ملک میں بنا دیا جاتا ہے اور آئین جو ہے وہ اس کی پاسداری جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان ڈیموکریسی الیکشنز آر ہیلڈ آفٹر ایوری فیو ایئرز. ڈیموکریٹک سسٹم میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہر 5 سال بعد جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ نئے لوگ آتے ہیں, نئے لوگوں کے پاس حکومت ہوتی ہے اس طرح. تو ڈیموکریٹک سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کچھ سال بعد جو ہے وہ الیکشنز دوبارہ ہوتے ہیں جس میں لوگ الیکشن لڑتے ہیں, نمائندے جو ہے وہ مختلف پارٹیز کے الیکشن لڑتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پارٹی جو ہے وہ جیتی ہے اور پھر وہ ملک میں حکومت کرتی ہے یا اس کے بعد ملک کی جو ہے وہ حکومت آ جاتی ہے. ڈیورنگ الیکشنز یوزلی پیپل اوور دی ایج آف 18 کین ووٹ ٹو الیکٹ دا لیڈرز آف دیئر چوائس. اچھا, ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ صرف اور صرف جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہوتی ہے, جن کا شناختی کارڈ بن چکا ہوتا ہے, وہ مرد اور خواتین حضرات جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے نمائندے کو جو ہے وہ ووٹ دے سکتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہی جو ہے وہ رائج ہے. دی گورنمنٹ آف پاکستان, پاکستان کی جو ہے وہ گورنمنٹ کیا ہے, اب اس حوالے سے ہم پڑھیں گے. گورنمنٹ ہیو مینی ٹائرز سچ ایز لوکل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ. گورنمنٹ کی مختلف طرح کی جو ہے وہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان از اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. جو پاکستان کے اندر گورنمنٹ نافذ ہے وہ کون سی ٹائپ ہے, وہ کس طرح کی فارم ہے, وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. تو یاد رکھنا پاکستان جو ہے اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. دس سسٹم the system it follows is based on democratic principles. یہ جو سسٹم اس فالو کیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیموکریٹک پرنسپل جو ہیں وہ اس میں فالو کیا جاتا ہے, اس میں فالو کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک پرنسپلس کو, یعنی کہ جو لوگ مل کر جو ہے وہ بناتے ہیں قانون وغیرہ تو اس میں جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے قوانین کو, آئین کو. پیپل آف پاکستان الیکٹ ممبرز آف دیئر چوائس فار نیشنل اسمبلی. لوگوں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہی جو ہے وہ پیپل جو ہے وہ پاکستان کے سلیکٹ کرتے ہیں کس کو, نیشنل اسمبلی کے ممبر کو. نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ہماری ایک اسمبلی ہوتی ہے جہاں پر ہمارے منتخب نمائندے جو جیت جاتے ہیں الیکشن وہ پھر نیشنل اسمبلی میں جا کر بیٹھتے ہیں. اچھا, آگے ہے پروونشل اینڈ لوکل باڈیز.
پروونشل سے مراد پروونشل اسمبلی سے مراد ہوتا ہے صوبائی اسمبلی. اچھا پہلے ہم نے پڑھا تھا نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی ہوتی ہے جو پورے ملک پاکستان کی اکٹھی ہوتی ہے, اس کی باقاعدہ الگ سیٹیں ہوتی ہیں. اسمبلی جو ہے اور لوکل باڈیز, پروونشل اسمبلی جو ہے وہ ہمارے ملک کے جو 4 صوبے ہیں پنجاب, سندھ اور KP کے اور بلوچستان, ان سب کی جو گورنمنٹ ہیں وہ الگ الگ ہیں. صوبائی گورنمنٹ جس کو بولتے ہیں, صوبائی حکومت جس کو بولتے ہیں, تو یہ پروونشل اسمبلی ہوتی ہے. اور لوکل باڈیز جو ہے ہر شہر کی جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یا ڈویژنز ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ الگ سے ایک لوکل باڈیز بنی ہوتی ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, تو نیشنل اسمبلی الیکٹس دا پرائم منسٹر آف پاکستان وائل دا پروونشل اسمبلی الیکٹ دا چیف منسٹر آف دیئر پروونسز. پاکستان کا جو پرائم منسٹر جو ہے وہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ ہماری نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں, جس پارٹی کے زیادہ لوگ جو ہیں نیشنل اسمبلی میں ہوں گے وہ پھر ظاہری بات ہے اپنے لیڈر کو جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. تو جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کو, پرائم منسٹر کو ملک کے. اور جو پروونشل اسمبلی جو ہر صوبے کی الگ الگ اسمبلی ہوتی ہے, تو وہ ہر صوبے کی الگ الگ اسمبلی اپنے اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یعنی کہ اپنے اپنے صوبے کے چیف منسٹر جو ہے اس کو سلیکٹ کرتی ہے. اینڈ ہز کیبنیٹ رنز دی افیئرز آف دی پروونس. اور اب جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی اپنی کیبنیٹ ہوتی ہے, اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو سلیکٹ ہو کے آتے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ مل کر صوبے کے حوالے سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ صوبے کے کام کرتے ہیں. آگے آتے ہیں لوکل گورنمنٹ. اچھا لوکل گورنمنٹ کیا ہے؟ دا گورنمنٹ دیٹ کنٹرولز اینڈ میکس ڈیسیجنز فار اے لوکل ایریا سچ ایز ٹاؤن اینڈ سٹی از کالڈ لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے جو ہے سٹی, ہمارے شہر یا ہمارے جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں ٹاؤن یا سٹی, اس میں جو ہے اس کو جو کنٹرول کرتی ہے اور اس میں ڈیسیجنز جو لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے. جو انہوں نے لوکل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس میں ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. اٹ کمپرائزز میئر, ناظم اینڈ کونسلر. یہ مشتمل ہوتے ہیں عام طور پر میئر پر اور ناظم اور کونسلر پر. آگے ہے یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بتا دیا. پروونشل گورنمنٹ آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں میں, لیکن یہ دوبارہ یہ ڈیفینیشن اس کی دی ہوئی ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں. پروونشل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ دا گورنمنٹ دیٹ لکس آفٹر دی افیئرز آف دا پروونس از کالڈ پروونشل گورنمنٹ. گورنمنٹ جو صوبے کے جو صوبے ہوتے ہیں نا, صوبوں کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے, جو صوبوں کے کام کرتی ہے, صوبوں کے افیئرس چلاتی ہے, جو بھی کام ہیں صوبوں کے حوالے سے, تو ہر صوبے کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے. اور وہ جو گورنمنٹ جو صوبہ ہوتے ہیں ان کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور وہ اس گورنمنٹ جو ہے وہ صوبے کو رن کرتی ہے. اس کے حوالے سے مختلف فیصلے یا معاملات وغیرہ جو ہے وہ ہر صوبے کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ اپنے کام کرتے ہیں, جس کو ہم پروونشل گورنمنٹ بولتے ہیں. آگے ہے فیڈرل گورنمنٹ. اس فیڈرل گورنمنٹ کو ہم بولتے ہیں وفاقی گورنمنٹ, یعنی کہ یہ سب سے ہائی لیول ہوتا ہے گورنمنٹ کا. یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ از دا سسٹم دیٹ ورکس ایٹ دا سینٹر آف دا کنٹری. جو ملک کی جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ سب سے بڑی گورنمنٹ ہائی لیول کی جو ہوتی ہے, یعنی کہ پروونشل لیول سے اس کا ہائی لیول ہوتا ہے, یہ پورے پاکستان کی ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص صوبہ نہیں ہوتا, اس میں پورے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو ہم وفاقی گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں. Federal government is a system that works at the center of the country. It helps all the provincial government in their working. It controls all the country and runs the affairs of the Pakistan. اچھا یہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ یعنی کہ صوبائی گورنمنٹ کی مدد کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے کام سر انجام دے سکیں صوبوں کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاکستان کے جو افیئرز ہوتے ہیں, پاکستان کے جو کام وغیرہ ہوتے ہیں پورے پاکستان کے, یہ اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور پورے ملک کو ایک قسم کا یہ چلاتی بھی ہے اور کنٹرول بھی کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. It looks after the country economy, defense, foreign affairs and management of the natural resources. جس میں سے یہ کچھ چیزوں کے نام بتائے ہوئے ہیں, جیسے کہ اکانومی ہو گیا, ڈیفینس سسٹم ہو گیا جیسے ہماری فوج ہوگی, اور فورین افیئرس اینڈ مینجمنٹ آف دا نیچرل ریسورسز. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کو مینیج کرنا, یہ سارے کام جو ہے یہ عام طور پر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. آگے ہے آرگن آف گورنمنٹ. دی فیڈرل گورنمنٹ از بیسڈ آن 3 organs. اچھا فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس فیڈرل گورنمنٹ کے آگے مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آگے کس چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے, کتنے آرگن ہوتے ہیں اس کے. سب سے پہلے لیجسلیٹو, اس کے بعد ایگزیکٹو, اور تیسرے نمبر پر ہے جوڈیشری. فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وہ 3 مین جو ہیں وہ پارٹ ہیں, ٹھیک ہے, 3 مین آرگنس ہیں. سب سے پہلے لیجسلیٹو ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. تو یہاں پر یہ جو آپ کو بتایا گیا لیجسلیٹو گورنمنٹ کیا ہوتی ہے, پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, اور سینٹ, اپر ہاؤس, نیشنل اسمبلی, اس کی ڈیٹیل ہم آگے پڑھیں گے.
ابھی آپ کو یہ بس اتنا ہی سمجھ لیں آج کے لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے 3 مین آرگن ہوتے ہیں، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کون سی گورنمنٹ، لیجسلیٹو کیا ہوتا ہے، ایگزیکٹو کیا ہوتا ہے، جوڈیشری کیا ہوتا ہے، اور ان کے کام کیا کیا ہوتے ہیں، اور انہوں نے آگے کس طرح کام کرنے ہوتے ہیں اور کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ. تمام بچے جو ہے وہ اس لیکچر کو غور سے سنیں اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو سمجھیں، تاکہ آپ جو ریڈنگ کرتے ہیں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مطلب بھی پتہ چل جائے. میں تمام کے تمام لیکچر کا ایک دفعہ خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے آخر آج پڑھا کیا ہے. ہم نے پڑھا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے گورنمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، جو ملک کے قوانین جو ہے وہ بناتی ہے، ملک کو کنٹرول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے. اور گورنمنٹ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، منارچی، ڈیموکریسی. منارچی جو ہے اس میں ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے یا ملکہ حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس سارا کنٹرول ہوتا ہے. جبکہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں جو ہے وہ ایک خاص کے پاس کا سارا کنٹرول نہیں ہوتا، ڈیوائیڈ ہوتا ہے. مختلف لوگوں کے پاس مختلف جو ہے عہدے ہوتے ہیں. وہ جیسے پاکستان میں جو ہے وہ نظام ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے، وہ کام کرتے ہیں اس طرح. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس میں 3 طرح کی مین گورنمنٹ ہوتی ہیں پاکستان میں. لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جو عام شہروں کی ہوتی ہے، ہر شہر کی الگ الگ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پروونشنل گورنمنٹ جو ہے وہ ہر صوبے کی الگ الگ پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پورے پاکستان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ اس طرح جو ہے وہ سارے کام سر انجام دیتی ہے. آگے 3 ہم نے آرگنس پڑھے ہیں. آرگنس آف دا گورنمنٹ یہ 3 ہوتے ہیں، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کی ساری تفصیل سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھیں. آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آخر ہمارے ملک جو ہے پاکستان میں یا گورنمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس سے پتہ چل جائیں گی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رضوی ایجوکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں. شکریہ.